बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अक्सर अपने वीलॉग्स में आपसे ज़िक्र किया है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल साहब का, जो कि अब मरहूम हैं और साबका DG ISI थे। पाकिस्तान की तारीख के ताकतवर तरीन जो है वो जर्नैल थे और बड़ा खुल के बोलते थे। हालांकि उन्होंने ये भी करार दिया था कि ये जो 9/11 था ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला ड्रामा, ये भी अमेरिका ने खुद कराया था, क्योंकि उनकी जो राय थी वो बड़ी अहमियत रखती थी। जाहिर है वो DG ISI थे। फिर अफगान जहाद में जो उनका किरदार था वो भी सबके सामने है। फिर सियासत में उन्होंने जिस तरह खुलकर हिस्सा लिया ना, वो किसी ने भी इस तरह खुलकर हिस्सा नहीं लिया था। यानी आप अंदाज़ा करें कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ उन्होंने एक इत्तेहाद बनवाया था। मेरी उम्र के बंदों को याद होगा, उस इत्तेहाद का नाम था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। उसको मुख्तसरन IJI पढ़ते थे और उस IJI ने इलेक्शन जीता था बेनज़ीर भुट्टो से और वज़ीर आज़म बने थे जनाब नवाज शरीफ साहब, जो आजकल बड़े एंटी स्टैब्लिशमेंट और इनकलाबी बनने के चक्कर में हैं। हमीद गुल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यूनिफॉर्म में बैठ के और IJI के टिकट तकसीम किए थे। इस बात की तस्दीक शेख रशीद साहब भी कर चुके हैं, क्योंकि वो भी उस वक्त IJI में थे। मैंने हमीद गुल साहब का जिक्र क्यों किया? और हमीद गुल साहब इतने ख़तरनाक आदमी थे कि अमेरिका ने इनका नाम रखा हुआ था स्पाई मास्टर, कि ये शख्स स्पाई मास्टर है। स्पाई आपको पता है अंग्रेजी में जासूस को कहते हैं। हमीद गुल ने एक दफ़ा कहा था कि आप लोग जनरल असलम बेग से पूछ लें। जनरल असलम बेग उस वक्त जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कि चीफ बनने का जो नंबर था या जो प्रायोरिटी थी वो मेरी थी, यानी मैंने बनना था। लेकिन मेरे नाम की मुखालफत वो वॉशिंगटन से हुई थी कि हमीद गुल को किसी सूरत में चीफ नहीं बनाना। ये उनका बयान रिकॉर्ड पर है, आप देख सकते हैं। और फिर वाकई हमीद गुल चीफ ना बने। हमीद गुल को जो है वो भेज दिया गया इधर जो है ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टेक्सला का डायरेक्टर बनाकर। तो हमीद गुल ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया था कि मैं टैंक चलाने के लिए बना हूं, टैंक बनाने के लिए नहीं। ये फिक्र बड़ा मशहूर हुआ था। और हमीद गुल ने बाहर से ट्रेनिंग लेने पर ये कहकर इनकार कर दिया था कि अब गोरे वो मुझे जंग करना सिखाएंगे, और उन्होंने बाहर जो है वो ट्रेनिंग लेने से इनकार कर दिया। हमीद गुल का जिक्र इसलिए जो है मैं दूसरी तीसरी बार कर रहा हूं कि जो वॉशिंगटन का या पेंटागन का जो किरदार है हमारी सियासत में, या वो जिस तरह लोगों को प्लांट करते हैं, मेरा मतलब ये था कि आपको थोड़ा सा बता दूं कि उनका कितना अमल दखल है और कहां तक है। यानी अब एक इतने जिम्मेदार बंदे के जो है ना वो बयान की रोशनी में आप अच्छी तरह वो समझ सकते हैं। अब हफीजुल्लाह न्याज़ी वो शख्स हैं जो इमरान खान के मुखालिफ तो क्या दुश्मन है, आप जानते हैं। और जितनी नफरत और जितना जहर वो इमरान खान के खिलाफ उगलते रहे हैं और अब भी उगलते हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मजे की बात यह है कि इमरान खान के फर्स्ट कज़न भी हैं और इमरान खान के बहनोई भी हैं, लेकिन हमारे ज़िले में ख़ासकर जो है ना ये जो हसद है ये बहुत ज़्यादा है। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब बहुत पीछे रह गए और इमरान खान वो बहुत आगे चले गए क्रिकेट में भी और वैसे भी। हालांकि तहरीके इंसाफ के बानियों में से थे हफीजुल्लाह न्याज़ी, लेकिन छोटे से इख्तलाफ पर न सिर्फ अलहदा हुए, फिर इतनी दूर चले गए कि अब आप जो है वो उनको सुन लें। तो इसमें हसद का एलिमेंट जो है वो ज्यादा था। हफीजुल्लाह न्याज़ी ने क्या जो है ना वो इंकशाफ किया है? हफीजुल्लाह न्याज़ी ने इंकशाफ किया है कि जो जनरल बाजवा थे वो CIA के प्लांटेड थे। अब ये हफीजुल्लाह न्याज़ी वो हैं जो रजीम चेंज ऑपरेशन के गुन गा रहे थे,
جو عمران خان کی حکومت جانے کے زبردست حامی تھے، جو پی ڈی ایم کے بہت بڑے جو ہے نا آپ کہیں کہ ثنا خان تھے اور بڑی جو ہے نا قوالیاں ان کے حق میں گاتے تھے، اور اب نوبت یہاں پہ آ گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل باجوہ تھے وہ سی آئی اے کے ایجنٹ تھے۔ یہ تو صابر شاکر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک ایک گھنٹے تک جنرل باجوہ، ڈیڑھ گھنٹے تک وہ مائک پومپیو کو شکایتیں لگاتے رہتے، یعنی عمران خان کی، فون پر امریکی وزیر خارجہ کو۔ حفیظ اللہ نیادی نے یہاں پہ بس نہیں کیا، حفیظ اللہ نیادی آگے چل کر کہتے ہیں کہ کشمیر کا جو بھی وہ 17 اگست کو معاملہ ہوا اس کا باجوہ کو پتہ تھا، اور باجوہ نے یہ سب کچھ ہونے دیا، بلکہ اس میں باجوہ کی مردی شامل تھی۔ اب اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باجوہ وہ قرآن اٹھاتا پھر رہا ہے، وہ مری ہوئی ماں کی قسمیں کھاتا پھر رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا ان لوگوں کا ایمان، کیا ان لوگوں کے قرآن، کیا ان لوگوں کی قسمیں، کیونکہ یہ تو ایمان والے لوگوں کے لیے قسم بڑی اہمیت رکھتی ہے نا۔ 100% باجوہ نے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ باجوہ کے ان کے ساتھ رابطے تھے، وہ جو احمد خان آج کل سپیکر بنا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا، اس کے ذریعے رابطے تھے۔ باجوہ کا سسر وہ 100% اس سارے کت خانے میں ملوث تھا، اور اس کا سسر اب بھی باز نہیں آتا، اور وہ سارا یہ جو تحریک عدم اعتماد کی گیم تھی، ان کو سب کو جو ہے نا وہ بولی کتوں کو اکٹھا کرنا، اس میں سب میں باجوہ کا ہاتھ تھا۔ اب حفیظ اللہ نیازی کے کیونکہ اپنے پیر جلے ہیں، ان کا جوان بیٹا وہ پی ٹی آئی میں حسان نیازی، اور جو ہے وہ حسان نیازی وہ جیل میں ہے، بڑے عرصے بعد ان کی ملاقات کرائی گئی۔ اب حفیظ اللہ نیازی کو بھی ذرا تھوڑی سی سمجھ آئی ہے جبر کی اور ظلم کی جو پی ٹی آئی والوں پہ ہو رہا ہے۔ اگر ان کا بیٹا نہ ہوتا تو شاید اس کا بھی ان کو پتہ نہ ہوتا کہ اتنا ظلم ہوا ہے، اور وہ اظہار بھی نہ کرتے، لیکن اب چونکہ اپنا بیٹا اندر موجود ہے تو اب انہوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ جی باجوہ سی آئی اے کا پلانٹڈ تھا، باجوہ سی آئی اے کا جو ہے نا وہ ایجنٹ تھا، اور باجوہ نے کشمیر والا سارا معاملہ باجوہ کو پتہ تھا، اور باجوہ نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ لوگ بڑے قریب تھے، جب یہ رجیم چینج آپریشن چل رہا تھا نا، یہ حفیظ نیازی اینڈ کمپنی، یہ سارے ان کو باتوں کا پتہ تھا۔ یہ کیونکہ نواز شریف لوگوں کے بڑے قریب تھے، یہ بالکل جو ہے نا نواز شریف لوگوں کو چاچے مامے مانتے ہیں، ان کے کس طرح رابطے ہو رہے تھے، کیا بات ہو رہی تھی، کیا فارمولہ طے ہو رہا تھا، تو یہ ان باتوں سے واقف تھے۔ اب حفیظ اللہ نیازی نے لنکا ڈھا دی ہے کہ جو ریٹائرڈ آرمی چیف تھے وہ سی آئی اے کے ایجنٹ تھے۔ بہرحال یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، جو کچھ ملک میں ہوا، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، تو اس پر زیادہ رائے زنی کی ضرورت نہیں ہے۔ کون چاہتا تھا کہ پاکستان کی خود مختار خارجہ پالیسی نہ ہو؟ کون چاہتا تھا کہ عمران خان رشیا کا دورہ نہ کریں؟ کون چاہتا تھا کہ عمران خان چین سے تعلقات خراب کریں؟ یہ سارا آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ آج جو ہم نے ملک منتخب کیا ہے وہ آپ کو کئی لحاظ سے حیران اور پریشان کر دے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا یہ ملک ایک تو سیر ہو گئی، آپ کو ملکوں کی سیر کرائی، دوسرا کوشش کی کہ آپ کے جو ہے نا معلومات میں اضافہ ہو، آپ کہیں پہ بیٹھ کے محفل میں بات کر سکیں کہ ہاں میں نے بھی سنا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور پھر یہ جو دنیا کی سویلائزیشن ہے، یہ جو دنیا کی تہذیب ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ پتہ کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا ویلاگ اس لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کہ خبریں، میں نے کہا کہ خبریں تو آپ یوٹیوب پہ جائیں تو خبریں ہی خبریں ہیں، اور اتنے بڑے بڑے لوگ جن کے جو ہے نا وہ میں پیر کے برابر نہیں ہوں، میں عہد تجزیہ نگار جو ہے نا بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنے بڑے ہیں ماشاءاللہ، اینکر ہیں، ان کے سبسکرائبرز، ان کے ویورز، وہ آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ میں اس لیے تھوڑا سا مختلف کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ایک تو وہ خشک ٹاپک ہے کت خانے والا، تھوڑا سا جو ہے وہ تڑکا لگ جائے کہ آپ کو تھوڑا کہ یہ دنیا کی تہذیب کس طرح بنی اور دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا کس طرح ترقی کر رہی ہے، ہر ملک کی کیا اہمیت ہے دنیا میں، یہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج آپ نے تھمبنیل پڑھا ہوگا، آج ہمارا ملک ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اس کے بارے میں آپ نے بہت کم سنا ہوگا۔
یہ لوط علیہ السلام کی عیاش ترین اہلیت جو تھی یہ ان کا ملک ہے۔ یہ ملک ہے وہ جہاں قبل مسیح میں ایڈز آ گیا تھا۔ لوگوں کو نام تو نہیں پتا تھا، لیکن لوگوں کی جو حالت ہوتی بیماری کے وقت وہ بالکل اسی طرح ہوتی جس طرح آج کل ایڈز کی علامات ہیں اور ایڈز ہے۔ یہ قبل مسیح میں وہاں پہ جو ہے یہ آ گیا تھا، اور یہ وہ ملک ہے، یہ وہ بستی ہے جس نے انسانوں کو انتہائی قبیح فعل پر لگایا، ہم جنس پرستی، کہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ اپنی تسکین کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بستی ہے جس نے انسانوں کو یہ راہ دکھائی، اور اس کے بعد سے لے کر آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں غدر مچا ہوا ہے، چاہے وہ موویز ہیں چاہے وہ ویسے کلچر ہے۔ تو اس ملک کے بارے میں آج آپ کو بتانا تھا، اور آپ اس کو اگر وہ سنیں گے۔ دوسرا، بار بار آپ لوگ جو ہے نا وہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ویلاگ لمبا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ اتنا کچھ آپ کو بتانا، اور پھر آپ کو پتہ ہے میں تو آپ کے سامنے 35 منٹ 40 منٹ تک بیٹھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا پورا دن لگتا ہے، پورا دن ایک ویلاگ تیار کرنے پہ، تو تھوڑا محنت کا صلہ دیا کریں۔ میں نے کہا ہے 2 قسطوں میں دیکھ لیا کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ مصروف ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن چونکہ ویلاگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ویورشپ دیا کریں، لیکن یہ ہے کہ 2 قسطوں میں دیکھ لیا کریں۔ دیکھا ضرور کریں، آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے، اور ویلاگ جو ہے وہ قدرتی طور پر لمبا ہو جاتا ہے، اس کے لیے معاف بھی کر دیں، اس کے لیے درگزر کیا کریں، اور اس کے لیے شفقت کیا کریں۔ 2 قسطوں میں دیکھ لیا کریں۔ ہاں جی، اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ ایسے اسلامی ملک کی سیر جس کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے، دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ وہ اس ملک میں موجود ہے۔ پہلی خاص بات، اس ملک میں فرعونوں کے محل موجود ہیں، لیکن یہ ملک مصر نہیں ہے، ابھی آپ نے رائے قائم نہیں کرنی۔ اسی علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کئی انبیاء کے مقبرے اور جو ہے وہ قبریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت نوح کی قوم کو جو عذاب تھا وہ اسی جگہ پر جو ہے وہ آیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا مجسمہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا نا، تو لوط علیہ السلام کو فرشتوں کے وفد نے کہا تھا کہ آپ فوراً اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکلیں، لیکن آپ نے خبردار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ نکل گئے، لیکن آپ کی بیوی جو ہے آگے چل کے نام بتاؤں گا، انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، نافرمانی ہوئی، اور وہیں پہ وہ پتھر کی بن گئی، اور ابھی تک وہاں پہ وہ اسی حالت میں موجود ہیں، اور لوگ جا کر عبرت پکڑتے ہیں۔ اس کے بعد جی اصحاب کاف یا کیف بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں۔ اصحاب کاف کا جو مقام ہے، جو غار ہے، وہ بھی یہیں پہ موجود ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ واحد عرب ملک ہے جس میں نہ قدرتی گیس ہے اور نہ تیل ہے، پھر بھی یہ خوشحال ترین ملکوں کی لسٹ میں آتا ہے۔ یہ بھی آپ کو نئی بات جو ہے نا وہ بتاؤں، انتہائی خوبصورت، صحت مند اور لمبی عورتوں کا یہ ملک۔ ہم بات کر رہے ہیں مغربی ایشیا میں دریائے اردن کے کنارے مشرقی حصے میں واقع خوبصورت ملک اردن کی۔ جی جارڈن جسے آپ نے سنا ہوگا، یہ اردن ہے۔ ہم اردن کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا سرکاری نام اردن مملکت ہاشمی ہے۔ اس کا جی الاسلام الملکی الاردنی، یہ جو ہے نا عربی میں اس کا نام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ مغربی ایشیا کا ایک ایسا ملک کہ ملک میں جو بسنے والے ہیں، جو اس ملک کا نام ہے، وہ ملک میں گزرنے والے دریائے اردن کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ وہاں سے ایک دریائے اردن گزرتا ہے، اسی نام پر اس کا نام اردن رکھا گیا۔ اس کے علاوہ جی اس کا جو رقبہ ہے وہ ہے 89,89,345 مربع کلومیٹر جو ہے وہ اس کا اردن کا رقبہ ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، اور یہ بر اعظم ایشیا کا 32واں بڑا ملک ہے، بر اعظم ایشیا کا۔
मशरिक में इसकी जो सरहद है वो सऊदीया से, मगरिब में इजराइल और फ़लस्तीन के साथ, शुमाल मशरिक में इराक के साथ और शुमाल में शाम के साथ इसकी जो है वो सरहदें मिलती हैं। उर्दन में बहर अहमर और खलीज उकबा की लंबी पट्टी मौजूद है जो 32,410 किलोमीटर की है, यानी 32,410 किलोमीटर की साहिली पट्टी मौजूद है। जनूब पर इसकी सिर्फ एक बंदरगाह है जनूब में, और मजे की बात यह है कि उस बंदरगाह को इजराइल, उस बंदरगाह को सऊदीया और उस बंदरगाह को उर्दन मिलकर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मुल्क का ज्यादातर जो रकबा है वो सहरा पर मुश्तमिल है, तपता हुआ गर्म। हालांकि मुल्क में काबिल काश्त और जरखेज इलाका भी बहुत ज्यादा है और इसमें ऊंचे पहाड़ सरसब्ज वो भी मौजूद हैं। 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो उर्दन की आबादी है वो 1,14,60,622 अफराद पर मुश्तमिल है और उर्दन की जो शरह पैदाइश है वो 0.45 है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 85वां बड़ा मुल्क है। 92% जहां पे खालिस अरब हैं, यानी ये वो मुल्क है जिसमें खालिस अरबों की तादाद वो बहुत ज्यादा है। 2% यूरोपीय हैं, 3.1% जो है वो दूसरे जो है वो लोग हैं। उर्दन एक इस्लामी रियासत है और इसका कौमी मजहब इस्लाम है। 94.7% यहाँ पे सुन्नी मुसलमान रहते हैं, 94.7%। 2% यहाँ पे क्रिश्चियन है, 1.3% यहाँ पे यहूदी हैं। 1 किलोमीटर में 141 अफराद वो रिहाइश पजीर हैं। 90% लोग शहरों में रहते हैं, 10% लोग सिर्फ वो देहातों में रहते हैं। 4,44,000 यहाँ पे फ़लस्तीनी महाजुर हैं। जब फ़लस्तीनियों पे जुल्म मुख्तलिफ औकात में ढाया गया, अब तो ये सरहद बंद कर देते हैं, तो ये 44 लाख लोग भाग कर वहाँ चले गए। लेकिन उर्दन ने अभी तक उनको अपने शहरी तस्लीम नहीं किया और उनको एज ए महाजुर या फ़लस्तीनी वो ट्रीट किया जाता है फ़लस्तीनियों को। इसके अलावा इनको शहरियत नहीं मिलती। उर्दन पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है, टाइम के हिसाब से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। और उर्दन का जो पाकिस्तान से फासला है वो 3,132 किलोमीटर है, यानी हमसे उर्दन का फासला वो 3,132 किलोमीटर है। मशरिक में ये चौथी मजबूत तरीन जो मशरिक वस्ता के मुमालिक हैं उसमें चौथी मजबूत तरीन मेशत है। हालांकि इनके पास तेल और गैस उर्दन में नहीं है, पहले बता चुका हूं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पास 132.40 मिलियन डॉलर्स ये इसका जो है वो GDP है। सालाना आमदनी ये भी आप देख लें 48,41,780 रुपए है, 780। और इसकी जो करेंसी है वो दुनिया की मजबूत तरीन और हैवी तरीन करेंसी है जिसका नाम दीनार है, और पाकिस्तानी 392 रुपए का एक दीनार मिलता है, 392 रुपए का। अब करेंसी का अंदाजा करें कितनी स्ट्रांग है। ये दुनिया की चौथी मजबूत और बड़ी करेंसी है। जाहिर है 13% आबादी वो गुर्बत की लकीर से नीचे है इसकी उर्दन की। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, आगे चल के बताता हूं। पूरे अरब में सबसे ज्यादा जो तालीम का बेहतरीन निज़ाम है वो जॉर्डन में है, उर्दन में है। 19.41%। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 19.41% GDP का ये उर्दन तालीम पे खर्च करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए खानदगी की जो रेशो है, जो लिटरेसी रेट है वो है 97.4%, यानी पूरा मुल्क जो है वो पढ़ा लिखा है। इसमें ट्रांसपोर्ट का इंतहाई आला निज़ाम मौजूद है। उर्दन के पास 7 एयरपोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स के अलावा 4 रनवे हैं, सहूलत दी गई है। 7 एयरपोर्ट्स हैं। रेलवे का दुनिया में सबसे जो कदीम निज़ाम है वो उर्दन के पास है। अब यूट्यूब पे इसका रेलवे का निज़ाम देख लें, आपको लुत्फ आएगा कि कितना कदीम है।
रोड्स बहुत खुले और साफ सुथरे हैं। सड़कों का जो जाल है वो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। 9,345 किलोमीटर लंबी सड़कों पर मुश्तमिल ये जाल बिछा हुआ है। इसका जो इंटरनेशनल फोन कोड है वो +962 है जॉर्डन का। इसके अलावा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो जुबान है वो अरबी है। और एक और इंतहाई हैरान कुन आपको बात बतानी थी कि इस्लामी दुनिया के सबसे ज्यादा मुहक्किकीन या रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं वो उर्दन में शामिल हैं। अब यहां से अंदाजा करें किस तरह कि 1 मिलियन लोगों में 2,305 मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं। 1 मिलियन में 2,305 ये लोग जो है वो रिसर्चर हैं जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करते हैं। उसके बाद जी ये तादाद बरतानिया और इजराइल से भी ज्यादा है। अब यहां से अंदाजा करें कि बरतानिया और इजराइल से ये तादाद ज्यादा है। कुदरती ज़राए जो उर्दन के कुदरती ज़राए हैं उनमें फास्फेट, यूरेनियम, पोटाशियम, नमक और कीमती पत्थर हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ये तेल और गैस वाहिद रेगिस्तान वाला अरब मुल्क है जिसमें रेगिस्तान भी है और ये चीज़ें नहीं हैं। ये बहरहाल इसके जो है वो ज़राए हैं। ये एक सहराई मुल्क है लेकिन मुल्क में तेल और गैस मौजूद नहीं है। जॉर्डन अपना सारा तेल वो हमसाया मुल्कों से वो इंपोर्ट करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉस्फेट पैदा करता है, इसलिए इसको मुनाफा भी होता है। फॉस्फेट मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है और ये सबसे ज़्यादा उर्दन में जो है वो होता है। ज़राअत भी मौजूद है। 25% हिस्सा जो है वो ज़राअत पे मुश्तमिल है और 33% आबादी वो ज़राअत से मुंसलिक है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके हज़ारों एकड़ पर जैतून लगी हुई है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जैतून का तेल है वो एक्सपोर्ट करता है और दूसरे नंबर पर जैतून की लकड़ी वो एक्सपोर्ट करता है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां से कमाता है। और जॉर्डन में पैदा होने वाला जैतून का तेल वो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है जो जॉर्डन में होता है। इसके अलावा जी ओमान इस शहर का सबसे बड़ा और कदीम दारुल हुकूमत है। एक ओमान है, ये सऊदीया और दुबई के दरमियान वो ऐन वाला ओमान है। ये ओमान अलिफ वाव मीम अलिफ और नून ये वो ओमान है। ये जॉर्डन का दारुल हुकूमत है और ये अलिफ से शुरू होता है। ओमान सबसे कदीम जो है ये शहर ओमान है। आप आके देखेंगे 1690 किलोमीटर यानी ये जो है इसका जो ओमान का रकबा है वो है 1690 किलोमीटर। दारुल हुकूमत का 5,20,422 अफराद ओमान में रहते हैं जॉर्डन के दारुल हुकूमत में। मशरिक़ वुस्ता का 9th और अरब दुनिया का चौथा बड़ा ये शहर है ओमान जो जॉर्डन का दारुल हुकूमत है। ये ओमान 8 बड़े पहाड़ों को काट कर ये ओमान बनाया गया है। 8 बड़े पहाड़ों को काट कर ये दरमियान में है जॉर्डन का दारुल हुकूमत और उसके कई मकामात वो यूनेस्को वो आलमी विरसे के तौर पर अपने जो है वो जेर निगरानी ले चुका है। इतना पुराना शहर और मुल्क है। हजारों साल जो है ना सबसे पुराना मुजस्मा हजारों साल पुराना वो सबसे पहले यही दरियाफ्त हुआ था और यहीं से जो है वो मिला था जो कि अब अंदाजा करें 6,522 साल पुराना था वो मुजस्मा। 6,522 साल। सबसे पहला डैम आज से 9,000 साल पहले इसी मुल्क में जो है वो बना था सबसे पहला डैम। इसके अलावा यहाँ पे जिंदगी के आसार वो जो अब माहिरीन बताते हैं कि 10,000 साल पहले जॉर्डन के इलाके में जिंदगी पाई जाती थी, जिंदगी के आसार थे। इसके अलावा जी ये लोग वो पुराने वो पहाड़ों को काट कर और वो घर बनाते थे, लिहाजा उनके घर बहुत बड़े खुले और बहुत मजबूत होते थे क्योंकि एक पहाड़ को सामने रख के उसको काट के कमरे बनाना, खिड़कियां बनाना, बरामदे बनाना, वो था पहाड़ काट के ये घर बनाते थे। उसके बाद जी
یہ وہ جو شہر تھا، پورا شہر انہوں نے بنایا، اس کا نام پیٹرا تھا۔ یہ جو پہاڑ کاٹ کے وہ آج بھی موجود ہے، اسی طرح موجود ہے۔ اس زمانے میں اس کا یہی نام تھا، پیٹرا، اور یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ آپ جارڈن جائیں اور اس کو انجوائے کریں۔ عظیم اور جدید یعنی یہ ایک شہر تھا، یعنی اس وقت کا۔ کئی مصری فرعونوں کے محل یہاں پر موجود ہیں پیٹرا میں، یعنی یہاں فرعونوں نے بھی حکومت کی۔ پیٹرا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر فرعونوں کے محل بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد جی رومن سلطنت، روم اور مصر کے درمیان جو ہے یہاں سے تجارت رومیوں کے دور میں بھی، یعنی رومن سلطنت جو ہے وہ ساری اپنی تجارت وہ روم اور مصر سے کرتی تھی، یعنی روم اور مصر سے، جو رومن سلطنت تھی اتنی بڑی۔ رومیوں کے دور میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس جگہ پر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، یعنی یہاں پر رومیوں کو اس وقت قبضہ تھا جب یہ 2 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ 900 قبل مسیح یہاں آشوری سلطنت قائم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 900 سال پہلے۔ پھر 605 قبل مسیح میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 605 سال پہلے یہاں پہ بابری سلطنت تھی، اور یہ بڑی مشہور سلطنت تھی کیونکہ اسی کا بادشاہ تھا بخت نصر، اور بخت نصر نے اسرائیل کو تباہ کیا تھا۔ بخت نصر نے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی تباہ کیا تھا، جس کی ایک دیوار چھوڑ دی تھی، جو آج کل دیوار گریہ کہلاتی ہے، جہاں پہ یہودی ماتم کرتے ہیں، جہاں پہ یہودی سر مارتے ہیں، جہاں پہ یہودی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار تھی جو بخت نصر نے چھوڑ دی تھی، اور بخت نصر بابری سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد جی اس نے یروشلم کو تباہ کیا تھا، ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا تھا۔ بخت نصر کے بعد یہاں پہ ایران اور فارسیوں کی حکومت قائم ہو گئی، یعنی جب بخت نصر کو زوال ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا جی 300 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں 300 سال رہ گئے تھے جب یہاں پہ سکندر اعظم نے یہ علاقہ فتح کیا۔ ٹھیک ہے جی، سکندر اعظم کے بعد اس کے بیٹوں سے سلطنت نہ سنبھلی، انہوں نے آپس میں جو ہے اس کو تقسیم کیا، لیکن پھر یہاں پہ رومی ایک بار پھر حکومت کرنے لگے یہاں اس جارڈن پہ۔ رومیوں کا خاتمہ 230 عیسوی میں ہوا، رومی ختم ہو گئے، ساسانی سلطنت قائم ہوئی۔ رومیوں کے بعد ساسانی سلطنت قائم ہوئی۔ 400 عیسوی میں بازنطینی وہ قابض ہو گئے۔ پھر 600 عیسوی میں اسلام کی آمد ہوئی جارڈن میں، اردن میں، اور آپ کو بڑا مشہور فقرہ یاد ہوگا کہ یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑائے، تو اسلام آ گیا۔ پھر آپ کو آگے پتہ ہے یہیں پہ جنگ موتا، بڑی مشہور و معروف جنگ موتا یہیں پہ ہوئی تھی، اور بعد میں اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہ اسلامی سلطنت کا صوبہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد جی خلافت راشدہ یہ حصہ تھا، پھر اموی اقتدار یہ حصہ تھا، پھر عباسیوں کی خلافت یہ صوبہ تھا ان تمام اسلامی سلطنتوں کا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان سلطنتوں کے بعد منگولوں نے دنیا میں سب کو اپنا ذائقہ چکھایا، تو یہاں پہ منگولوں نے فتح کر کے سلطنت قائم کر لی۔ اس کے بعد سلجوقی جب ختم ہوئے، الپ ارسلان اینڈ ملک شاہ وغیرہ، اس کے بعد یہاں پہ ایوبی نے اس علاقے کو فتح کیا، جارڈن کو، اور یہاں پہ ایوبی سلطنت وہ قائم ہو گئی۔ اس کے بعد سلطان مملوک نے ایوبیوں کا خاتمہ کر دیا۔ 15ویں صدی میں یہاں پہ ون اینڈ اونلی دی اوٹمن امپائر عثمانی سلطنت قائم ہو گئی، جو کئی صدیوں تک عثمانیوں نے یہاں پہ حکومت کی اور علاقے کا نقشہ وہ بدل کے رکھ دیا۔ پہلی جنگ عظیم خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، آپ جانتے ہیں، اور برطانویوں کا جو ہے وہ یہاں پہ قبضہ ہو گیا۔ جب عثمانی گئے تو برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ 1940 تک یہاں پر برطانیہ کا قبضہ رہا۔ پھر 1945 میں
جو ہے یہ جارڈن آزاد اور خود مختار ریاست بن گیا۔ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ 1942 میں ہٹلر کو شکست ہوئی دوسری جنگ عظیم میں، لیکن ہٹلر نے کئی ممالک کی کمر توڑ دی تھی۔ اب وہ اس قابل ہی نہیں رہے تھے کہ دوسرے ممالک پر وہ اپنا قبضہ برقرار رکھ سکیں، اور پہلے نمبر پہ اس پہ برطانیہ تھا۔ برطانیہ کی اتنی کمر توڑ دی تھی ہٹلر نے کہ برطانیہ، آپ پاکستان کو دیکھ لیں 47 میں، ابھی آپ اردن کو دیکھ لیں، اسی طرح برطانیہ میں وہ تاڑی نہیں باقی رہی۔ اس نے انفراسٹرکچر اتنا تباہ کر دیا تھا ایڈولف ہٹلر نے کہ برطانیہ نے ان ملکوں کو آزاد کرنا شروع کر دیا، اور ہٹلر کی وجہ سے کئی ممالک جو ہے وہ آزاد ہو گئے۔ تو 1945 میں جی یہ اردن آزاد اور خود مختار ریاست بن گئی، اور شاہ عبداللہ کو حسب معمول برطانیہ نے اپنا پہلا حکمران بنا دیا۔ 1991 میں اسرائیل کے ساتھ انہوں نے امن مذاکرات کیے، معاہدہ کیا، اور پھر اسی معاہدے کی جو ہے نا پاداش میں 1995 میں شاہ عبداللہ مسجد اقصی میں موجود تھے جب ایک شخص نے ان کو خنجر گھونپ دیا اور شاہ عبداللہ کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی مسجد اقصی میں۔ یہاں پہ بحیرہ لوط ہے، اس کے علاوہ بحیرہ مردار ہے، یہ پہلے موجود نہیں تھا۔ بحیرہ مردار پہلے تھا ہی نہیں، اس کی سٹوری جو ہے وہ آگے سناتا ہوں۔ بائبل میں اس کا ذکر بہرحال موجود تھا، اور اس کو پاک سا بحیرہ مردار کو ڈیڈ سی، جس میں کوئی جاندار نہیں ہے نہ کوئی پودا ہے، اس کو عیسائی وہ بڑا پاک صاف اور بڑا جو ہے وہ مقدس پانی جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور اس طرح سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑا مقدس ہے۔ اور یہ جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام، اب جو سٹوری شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم کے جو ہے وہ بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ نبی عراق سے نکلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام وہ اردن میں آباد ہو گئے۔ یہ جگہ جو ہے جس جگہ پہ حضرت لوط علیہ السلام آ کر ٹھہرے اس کو تاریخ میں سدوم کہتے ہیں، سواد سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ، حضرت لوط علیہ السلام کے دور کی بات کر رہا ہوں، بہت امیر اور مہمان نواز تھے، بہت زیادہ۔ ہر وقت وہاں مہمانوں کا تانتا بندہ رہتا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ یہ قوم وہ مہمانوں سے بڑی تنگ آ گئی، بڑی تنگ ہو گئی۔ پھر شیطان نے ایک خوبصورت اور انتہائی نرم و نازک لڑکے کی شکل بدلی، وہ ان لوگوں کے پاس آیا، لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس، ان سے بد فعلی پہلے کروائی، ہم جنس پرستی، اور ان کو کہا کہ اب تمہارے گھر میں جو بھی مہمان آئے اس کے ساتھ یہ کام کرنا۔ اب مہمانوں سے بدفعلی شروع ہو گئی، یعنی ظاہر ہے اس نے رستے پہ لگا دیا تھا۔ مہمانوں سے جان چھڑانے کا جو انہوں نے طریقہ نکالا وہ تھا بدفعلی، جو بھی مہمان آپ ان کے پاس آتا اس کے ساتھ یہ بدفعلی کرتے۔ جب یہ بہت زیادہ پوری قوم میں پھیل گیا تو حضرت جبرائیل ایک وفد لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور سب سے پہلے ان کو خبر دی کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اوپر والوں نے کہ لوط کی جو قوم ہے، جو امت ہے، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور جب عذاب کی تفصیلات بتائی گئی تو حضرت ابراہیم بہت گھبرا اٹھے۔ فرشتے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت لوط کے پاس جو ہے وہ خوبصورت لڑکے بن کے، بہت خوبصورت لڑکے بن کے وہ پورا وفد وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا اتنے خوبصورت لڑکے اور لچکیلے لڑکے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یہ لڑکے فوراً ہمارے حوالے کیے جائیں تاکہ ہم جو وہ کارروائی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کریں۔ تو جبرائیل حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام تو ان کو مہمان سمجھ رہے تھے، جس طرح وہاں مہمان آتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اصل میں اور چیزیں ہیں اور بن کے کچھ اور آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب فرشتے ہیں بتا دیا گیا، اور ان بدکاروں کے لیے وہ خاص قسم کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ آپ اپنے ماننے والوں اور اہل و عیال کو لے کر بستی سے فوراً نکلیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا جی؟
وہ واپس آپ نے نہیں دیکھنا۔ لوط علیہ السلام وہ نکل گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ بستی کو اٹھا لیا۔ بستی کو اٹھا کر آپ پہلے اسے آسمان پہ لے گئے پوری بستی، اور پھر آسمان پہ جا کے بستی کو چھوڑ دیا، یعنی جس طرح آپ گیند کو چھت پہ لے جائیں اور چھوڑ دیں۔ اور پھر یعنی بستی جب وہاں سے زمین پر آئی تو کیا حال ہوا ہوگا، لیکن پھر پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ اپنے ارد گرد دیکھ لیں نا کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ دعا موجود ہے، مدنی آفتاب وہ دانائے سبل ختم الرسول مولا کل اور عزت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا موجود ہے، ورنہ یہ تو لوط علیہ السلام وغیرہ کی تو کچھ بھی نہیں کر رہے، کر تو رہے تھے ظاہر ہے گناہ، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو پتھروں کی بارش، یعنی غصہ چیک کریں، رحمت چیک کریں اور غصہ چیک کریں۔ پہلے آسمان پہ لے جا کے چھوڑ دیا گیا، نیچے آنے تک کیا حال ہوا ہوگا، جب نیچے آئے تو پتھروں کی بارش کی گئی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں کہ جو پتھر جس شخص کو لگا اس پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ غصے کی حدت کا اندازہ کریں، شدت کا اندازہ کریں کہ پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ جا کر اس کے سر میں لگنا ہے، یہ حال تھا۔ اس کے بعد یہ پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی وہلا، میں نے پہلے ذکر کیا، نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، عذاب الہی کا شکار ہوئی، مجسمہ بن گئی۔ آج تک وہاں پہ پوری طرح پوری ہائٹ کے ساتھ مجسمہ موجود ہے، لوگ جاتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد لوط علیہ السلام ایک غار میں، جو کچھ ان کے ساتھ تھوڑے سے بندے تھے ان کے ساتھ ایک غار میں چلے گئے، اور اسی غار کی چوٹی پر، اسی پہاڑی کی چوٹی پر حضرت نوح علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ ایڈز کی بیماری سب سے پہلے وہ ہم جنس پرستی کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم کو لگی تھی، لیکن ظاہر ان کو نام نہیں آتا تھا، لیکن اب جو مورخ وہ علامتیں بتاتے ہیں، جو تکلیف بتاتے ہیں، تو وہ ایڈز تھا۔ اس کے علاوہ جی عذاب 150 فٹ نیچے جو ہے وہ دھنس گیا، وہ جو پورا شہر تھا نا، وہ جو بستی تھی 150 فٹ نیچے دھنس گئی، آسمان سے جو چھوڑی گئی تھی، اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے نیچا پست ترین مقام ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سطح سمندر سے 1100 فٹ نیچے ہے یہ والا مقام۔ اور پھر یہاں پہ بحر مردار وہ اچانک نمودار ہو گیا، اور لاکھوں لوگوں کے لیے یہ آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ بحر مردار جہاں پہ کوئی جاندار، غصہ چیک کرے نا، کوئی جاندار نہیں، 25% نمکیات ہیں، اگر کوئی خدا نخواستہ اس کا گھونٹ بھر لے تو اس کی جو انتڑیاں ہیں وہ پانی بن کے باہر آ جائیں گی، کیونکہ عام سمندر میں نمکیات 5% ہوتی ہیں، اور بحر مردار یا ڈیڈ سی میں 25% ہے۔ اس میں کوئی پودا نہیں، اس میں کوئی جاندار نہیں، نہ آپ اس میں ڈوب سکتے ہیں، آپ تیرتے رہیں، اس پہ کوئی جہاز نہیں چل سکتا، اس پہ کوئی کشتی نہیں چل سکتی، کشتی فوراً الٹ جاتی ہے۔ گوروں نے کئی تجربے کیے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں غصے کا اندازہ۔ اس کے بعد چند کلومیٹر کے مقام پر مسجد اقصی موجود ہے، اور جو ہے وہ اردن کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں، اور یہاں کی عورتیں بہت دلکش، لمبا قد، صحت مند جسم اور سفید گلابی رنگت ہے ان عورتوں کی، لیکن یہ مغربی لباس پہنتی ہیں، بالکل فاشی عام ہے، کیونکہ ان کا بادشاہ دیکھ لیں، پھر کنگ عبداللہ ہے، وہ ویسے بھی اس کی ماں بھی گوری ہے، کنگ عبداللہ جو اب ہے نا اس کی ماں گوری ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے فاشی عام ہے۔ شراب اور بے حیائی پر کوئی پابندی نہیں، جتنی مرضی آپ شراب پئیں، بے حیائی ہر طرف مے خانے آپ کو نظر آئیں گے۔ ملک میں ہزاروں نائٹس کلبز اور شراب خانے ہیں، اور سارا کچھ جو ہے نا وہاں پہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ غیر ملکی آ کر بہت بڑی اکثریت میں شادیاں کرتے ہیں عورتوں کو دیکھ کے، لیکن وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے بچی، ان کو اردن شہریت نہیں دیتا، وہ آپ جانے اور وہ بچہ جانے۔ ایک اور بات میں نے کہا کہ ان عربوں کو انڈینز بہت اچھے لگتے ہیں، ساملے سلونے۔ پاکستان اسلام آباد سے ویزا لیتا ہے اور لے سکتا ہے،
इंडियन दुनिया में वो लोग हैं जो बगैर वीज़े के वो जॉर्डन जा सकते हैं, उर्दन जा सकते हैं। अरबों को बड़े पसंद हैं ये काजुल टाइप जो रंग है ना, बड़े पसंद है इनको। इंडियन बगैर वीज़े के जा सकते हैं। कौमी खेल फुटबॉल है, सबसे ज़्यादा खेला और देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे घोड़ों की दौड़ होती है, आप जानते हैं, ऊंटों की रेस होती है। उर्दन में इनका कौमी जानवर बारहसिंगा है और इनका जो कौमी दरख्त है वो शाहबलूत है। चिड़िया बड़ी मुख्तलिफ किस्म की है, बिल्कुल सुर्ख कलर की, वो इनका कौमी परिंदा है। सबसे कदीम शहर जो है वो पेट्रा है और ये पेट्रा शहर ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे ने आबाद किया था। फिर ये कौम वो बुत प्रस्त बन गई, बुतों की पूजती, शिरक करती और 775 ईस्वी में दुनिया का कहते हैं कि अब तक आने वाले जल्जलों में से सबसे बड़ा जल्जला यहाँ पे आया और तबाह कर दिया गया पेट्रा को। ये जल्जला ऐसा जल्जला था कि पूरा पेट्रा शहर वो जमीन में धंस गया, जमीन में। तो हम एक बार फिर जो है ना वो दुरूद पढ़ लें अपने पैगंबर पर जिन्होंने हमें अभी तक बचाए हुए हैं। 50 कबल मसीह से 200 ईस्वी तक यहाँ अरूज था पेट्रा पे। 50 कबल मसीह बीसी से लेकर 200 ईस्वी तक ये पेट्रा इतने अरूज पर था कि पूरी दुनिया के लोग वहां पे जाते। इसके अलावा जी और ये वो जगह थी पेट्रा जब मिस्र से ईसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल को लेकर आए तो उन्होंने प्यास का शिकवा किया। तो पेट्रा में आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पत्थर पे मारा था और 12 चश्मे निकले थे जिनसे यहूदियों ने या बनी इजराइल ने पानी जो है वो पिया था। इसलिए इस जगह को अब जो है वो वादिये मूसा कहा जाता है, इसी जगह को यहाँ पे। और फिर ये जो पेट्रा के अब जो हालात है ना, वहाँ पे हॉलीवुड की कई जो फिल्में हैं वो वहाँ पे बनाई गई हैं बहुत ज़्यादा। और पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे और पैगंबर भी थे। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी यही हुआ था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा है या जो कब्र है वो राज है, वो किसी को नहीं पता दुनिया में। इसके अलावा यहाँ पे जो कब्रें मौजूद हैं वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की है, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की वाज जिनका पता है, और हजरत यूशे अलैहिस्सलाम की यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं और लोगों को पता है। इसके अलावा कई गुमनाम कब्रें वो अंबिया की मौजूद हैं जिनका नहीं पता। यहीं पे वादी शुएब है। वादी शुएब वो जगह है जहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बहुत साल बकरियां चराई थी और फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी बेटी दी थी, यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वो ससुर थे, हजरत मूसा उनके दामाद थे। अब शुएब अलैहिस्सलाम की क्या स्टोरी थी? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ नाप तोल में कमी बेशी करती थी, अजाब आया था। अपने बाजारों को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, अदालतों को देख लें, तराजू को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो दानाए सुबुल खत्मुल रसूल मौलाए कुल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद, उनकी दुआ न होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हजरत शुएब की कौम पे भी कम नाप तोल की वजह से अजाब आया था। वो दरिया यहाँ पे बहता है जहाँ पे हजरत याया अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया था, वो दरिया यहीं पे है और उसका पानी ईसाइयों के लिए ऐसे है जैसे हमारे लिए जमजम है। वो इसको इस तरह समझते हैं और पानी पूरी दुनिया में वहाँ से लेकर जाते हैं। वो दरिया यहीं पे मौजूद है। इसके अलावा एक जंगल में हजरत याया और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वो इबादत गाहें मौजूद हैं। एक जंगल में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वो तरबियत की थी। इसके अलावा इसके उर्दन के मुज़ाफ़ात में एक गांव है, वहाँ पे हजरत याया अलैहिस्सलाम का मज़ार मौजूद है और वहाँ पे लोग जो है वो जाते हैं। असहाबे काफ, कैफ भी पढ़ते हैं, काफ भी पढ़ते हैं। ये जो है वो उमान शहर के इर्द गिर्द जो है ना ये गार मौजूद है। ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, ये चंद नौजवान, लेकिन बादशाह को पता चला तो उसने गिरफ्तारी का हुक्म दिया
ان کو پتہ چلا تو یہ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک غار میں چھپ گئے. ان کو نیند محسوس ہوئی, یہ سو گئے. یہ پورا واقعہ میں لبے لباب بیان کر رہا ہوں, قرآن میں موجود ہے. جب یہ جاگے اور ایک دوست کو کہا کہ وہ بازار سے جا کر کوئی چیز لے آئے, وہ بازار میں گیا, اس نے سکہ نکالا. دکاندار نے پہلے خود دیکھا, پھر باقی لوگوں کو بلایا, سارے اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگے. تو لڑکے نے کہا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو سکہ ہے یہ 300 سال پرانا ہے. 300 سال, یعنی وہ نوجوان وہ 300 سال غار میں وہ سوئے رہے تھے. یہ پورا واقعہ آپ نے لازمی یا یوٹیوب پہ سننا ہے یا قرآن سے آپ نے دیکھ لینا ہے. وہ جو اصحاب کہف والی غار تھی وہ وہاں پہ موجود ہے عمان میں, جس میں یہ نوجوان سوئے تھے اور 300 سال تک جو ہے وہ یہ سوئے رہے تھے. تو یہ غار بھی آپ کو وہی ملے گی. اس کے بعد جی یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے اصحاب کہف کی غار, وہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے ترکی میں, پھر کیا جاتا ہے شام میں. لیکن سب سے زیادہ جو مورخ ہیں, جو محققین ہیں, وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ عمان میں اور جارڈن میں یہ موجود ہے یہ غار, اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ یہ سارا قصہ ہوا. ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا 2 قسطوں میں ویلاگ دیکھ لیے کریں. کوشش کرتا ہوں پورا دن ایک جو ہے نا ویڈیو پہ لگتا ہے, تو تھوڑا محنت کا پھل دیا کریں, درگزر فرمایا کریں. 2 قسطوں میں آپ ویلاگ کو جو ہے وہ دیکھ لیا کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری طرف سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ, پیاروں کے ساتھ ہم خیال جو ہے نا دوستوں کے ساتھ اور جن گروپس میں آپ ہیں ان میں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.